على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابة سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک عظیم ذات احمد رضا خان والے کے لیے رحمۃ اللہ تعالی ہے. اس میں پروگرام کا عنوان ہے ان کا فکری اشتراک اور انصلاح. سیمینار کا عنوان ہے فکری احتیاط کرنے کے لیے والد صاحب فیکلٹی ممبر تشکیل کر دیں کیونکہ میری بھی زندگی سو دیٹ ہمیشہ رہے گا تو وہ ایک ٹیچر کی طرح رہے گا. مدرسہ بولیے جو مدرسہ میں آ کر جسم کو پڑھنا امام اہل سنت اس وجہ سے کی عزت کرنی چاہیے. سی مائی ویڈیو آپ شروع ہو جاتے ہیں. ورڈ ٹو سے نو ان لائف مجھے نہیں دیکھنی ہے. ہاں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو میرا ایگزسٹنس ہے میری ہسٹری ہے وہ کام کی ہے. وہ پٹن سے ہیں جن کا نام ہے پیر محمد ذکی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں پوزیشن کے لیے مختص رکھے گئے ہیں. اور 3000 روپے ان کو ادارے کی طرف سے. کل میں نے ایک بڑا عجیب سوال دیکھا. بتاؤ کہ اسلام ایک مذہب ہے کہ دھرم ہے؟ Terminology. Somebody say dharma is under the control of immortals. Mazhab is because of a person. That is a very superficial meaning of the facts. جب تک ہم یہ چیز نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ آج بھی جو یہ اوپر کا سر ہے اس کی جو انٹریکشن ہے یونیورس کے ساتھ بہت ہی لو فریکوینسیز پر جن فریکوینسیز کی طاقت ہمیں اللہ نے نہیں دی سننے کی 20 ہرٹز سے کم وہ انٹریکشنز آج بھی ویسی ہی ہیں جیسے آج سے کروڑوں سال پہلے تھی. وہ انٹریکشنز تب تک رہیں گی جب تک ہمارے دماغ میں یا ہمارے سر میں ایک بیجا ہے. Please realize it is for the younger boys. Don't go on the superficial paths of knowledge. Many times میں نے آج ایک نئی نارم دیکھی ہے کہ کوئی انسان 2 چیپٹر کتاب پہ پڑھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اسٹیج پر بولنے کے لیے. جب تک آپ صحیح سنیں گے نہیں آپ کو بولنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سننا بند کر دیا ہے اور صرف بولنا شروع کر دیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ سنے زیادہ بولے کام. نہیں تو کوئی قدرت کے پاس کوئی بہت بڑا کرشمہ نہیں ہوتا یہ اگر ہمیں 2 زبانیں بھی دی ہوتی یا 4 زبانیں دی ہوتی اور 2 کان یا 1 کان ہوتا. قدرت کے پاس کوئی بڑا کرشمہ نہیں ہے. There are so many diversifications in the world of the life and living. آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں طرح کے آرگنزم کروڑوں طرح کے آرگنزم ہر ایک کی ایک نئی خوبی ایک نئی خاص ہے. تو یہ شاید سب چیزیں that is the ultimate wisdom. And unfortunately this is for the younger boys. Just please start listening. Please start listening. And please start reading. I can make out honestly speaking, sir, this is for you also and this is for the whole یہ پوری مجلس کے لیے. اگر آج یہاں ایک گانے کا اہتمام ہم نے کیا ہوتا یہ ہال شاید بھرا ہوا ہوتا اور لوگ کھڑے ہو جاتے اس نماز کے بعد بھی ادھر سے کان لگاتے ادھر سے کان لگاتے کیونکہ گانا چل رہا ہے. اور جب ہمیں سننے کی باری آتی ہے تب ہم بات کے ادھر موبائل فون کو لے کے گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. شم اور بولنے کے لیے جو تیار ہو جاتے لوگ ان نے کبھی کسی کا سنا ہے؟ You cannot rediscover meal every time. Yes. تحقیق اور تخلیق میں آپ کے پاس ہر ایک فرض اور ہر ایک پہلے تو ذمہ داری سے پوچھنا سوال لیکن آپ کے پاس ہر ایک حق ہے کسی بھی سوال پر اپنا یا کسی بھی جواب پر اپنا سوال بنانے کا کسی بھی ایگزسٹنگ فیکٹ پر ایک سوال اٹھانے کا. وہ آپ سے کوئی نہیں چھینتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب سعید کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وادی کشمیر کے ایک نامور روحانی محسن سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی
اور بر صغیر کے ایک نامور مفکر مفسر محدث حضرت شاہ امام احمد رضا خان کے مابین فکری اشتراک و انسلاک کو ظاہر کرنا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مدعا یہ ہے کہ موجودہ مادی اور انحطاط پذیر دور میں ہم نئی نسل کو پھر سے اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام مسائل اور مقدمات کا حل اسی میں ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کے روحانی مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان کی تمام تر تعلیمات کو قبول کریں اور ان تعلیمات کی روشنی میں عصر حاضر میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ تحقیقات امام احمد رضا بارہمولہ نے آج ایک کوشش کی ہے اور گورنمنٹ ڈگری کالج میں اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، جس میں ہم نے وادی کشمیر کے نامور عالم دین مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب اور سینٹرل یونیورسٹی کے نامور پروفیسر محقق نقاد پروفیسر راشد علی سیفی صاحب کو بھی مدعو کیا ہے، جو دونوں الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ آج کے اس ترقی یافتہ اور اس مادی دور میں ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں اور ان کے روحانی رشتے کو قبول کریں۔ یقینی طور پر جب تک آج کے اس دور میں جو نئی نسل ہے، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے یہاں کتنے خرافات ہیں اور ہم اخلاقی قدروں کے فقدان کا شکار ہو چکے ہیں۔ جو اسلام کی مستحکم اور آفاقی روایت ہے، ہم اس سے بالکل دور ہو رہے ہیں۔ تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام قدروں کی احیائی نو کے لیے کوشش کریں اور ہم اپنے اسلاف کے مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ نہایت ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بہت قدیم زمانے کا تعلیم کا گروکل نظام چلا آتا تھا، وہ ہمارے صوفیہ نے اس سلسلے کو خانقاہی طور پر آگے بڑھایا تھا، لیکن ہم سائنسی دور میں داخل ہو کے اس قدر اکنامیکل ہو گئے ہیں کہ روحانیت کو اور آتم شاستر کو، گیان شاستر کو بالکل بھول چکے ہیں۔ انسانیت انسانی قدروں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو بحیثیت مجموعی جسے رہنا چاہیے تھا، مل جل کے رہنا چاہیے تھا، مختلف سماجوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تھا، یہ انڈیویجول کنڈیشن میں آ گیا ہے۔ یہ ایک اکیلے موبائل میں کھو کر اپنے گھر کے بیڈ میں، گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے باوجود 4 لوگوں میں سے ایک اکیلا، ہر آدمی اپنے موبائل میں مست ہے۔ لہذا ایسے سیمیناروں کا ساتھ کیا جانا اور مستقل چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پر کیا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو بڑا خطرہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ ہمارے امن و امان کو ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یوکرین کے معاملات اس طرح کے ہو گئے، روس کے ساتھ، یا روس اور امریکہ کا چل رہا ہے، یا چین کا دوسرے ملکوں کا چل رہا ہے۔ تو یہ جو اختلافات آ رہے ہیں لوگوں کے درمیان، اکنامیکل، فائنینشیل، تھاٹس کے اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ان کو ایک جگہ جمع کرنے اور امن و امان کی طرف راغب کرنے کا اور ہیومن بینگ کو روحانی قدروں کے طور پر جگانے اور ان ویلیوز اور مینرز کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے سیمیناروں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے حمزہ مخدوم صاحب اور مولانا احمد رضا خان نے بڑی خدمت انجام دی کہ انہوں نے بلا امتیاز کسی طرح کے مسلک و ملت کے خدمت انجام دی، لوگوں کو پیغام دیا کہ انہیں حق ہے کہ وہ روشنی حاصل کریں علم کی اور انسان کو دکھائیں کہ وہ دوسروں کے لیے ہے، خدمت خلق کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، اور یہی بڑی دولت ہے، یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے اور یہی خدا کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ آج ڈگری کالج بارہمولہ، گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے جہاں باز آڈیٹوریم میں ایک عظیم سیمینار اس نسبت سے قائم کیا گیا تھا کہ سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برصغیر پاک ہند کی ایک عظیم علمی شخصیت حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکری اشتراک اور مواصلت کے طور پر کہ ان دونوں حضرات کی فکر آپس میں کس طرح ہم آہنگ تھی اور ان کے افکار اگر قوم تک پہنچائے جائیں صحیح طرح سے اور قوم کو کیا ترقی مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ گفتگو یہاں پہ کی، طلباء کو، طالبات کو بتایا اچھی طرح سے، اور اس پروگرام اور اس جیسے مزید اور پروگرام ہماری یوتھ کو، ہماری نوجوان نسل کو صحیح تربیت کرنے کے اور صحیح ڈگر اور صحیح راہ پہ لانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ایسے سیمینار پروگرامز ہونے چاہیے، ہر جگہ ہونے چاہیے اور ہر علاقے میں ہونے چاہیے۔ اس سے امت کو، قوم کو نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کافی فائدہ ہوگا۔